السلام علیکم۔ SGTV کے ساتھ میں ہوں سیدہ صدف بخاری۔ تاریخ کے اوراق میں سے میں آج آپ کو مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی داستان سناؤں گی۔ مغلیہ سلطنت 1526 عیسوی سے 1857 عیسوی تک بر صغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 عیسوی میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے بر صغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دورہ تھا۔ سلطنت مغلیہ کا بانی ظہیر الدین بابر تھا، جو تیمور خاندان کا ایک سردار تھا۔ ہندوستان سے پہلے وہ کابل کا حاکم تھا۔ 1526 عیسوی کو سلطنت دہلی کے حاکم ابراہیم لودھی کے خلاف مشہور زمانہ پانی پت کی جنگ میں بابر نے اپنی فوج سے 10 گنا طاقتور افواج سے جنگ لڑی اور انہیں مغلوب کر دیا، کیونکہ بابر کے پاس بارود اور توپیں تھیں، جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھی تھے، جو توپ کی آواز سے بدک کر اپنی ہی فوجوں کو روند گئے۔ یوں ایک نئی سلطنت کا آغاز ہوا۔ اس وقت شمالی ہند میں مختلف آزاد حکومتیں رائج تھیں۔ یہ بات واضح ہے کہ مغل سلطنت کا سرکاری مذہب اسلام تھا، تاہم اکبر اعظم کے دور میں کچھ عرصے تک اکبر کا ایجاد کردہ مذہب دین الہی رائج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا عوام پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بہت جلد ہی ختم ہو گیا۔ باقی تمام شہنشاہوں کے دور میں اسلام ہی سرکاری مذہب تھا، اور مغل شہنشاہان اسلام کے بہت پابند ہوا کرتے تھے۔ ان میں اورنگزیب عالمگیر زیادہ شہرت رکھتے تھے۔ باقی شہنشاہ بھی اسلام کی پیروی کے لحاظ سے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف اسلامی قوانین رائج کیے اور اسلامی حکومت کو برصغیر کے کونے کونے میں پھیلانے کی بھرپور کوشش کی۔ مغل ثقافت بھی عموماً اسلام پر مشتمل تھی۔ اس وقت بولی جانے والی زبانیں چغتائی ترکی مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کی مادری زبان قرار دی جاتی ہے۔ اس زبان میں مغل سلطنت کے دفتری امور تو سر انجام نہیں دیے جاتے تھے اور نہ ہی سلطنت کے لیے اہمیت رکھتی تھی، تاہم بابر اس میں شعر و شاعری لکھتے تھے۔ فارسی مغل سلطنت میں دفتری اور رسمی زبان تھی، لیکن جب اردو زبان وجود میں آئی تو اردو دفتری زبان بنی، اور اردو مغلیہ سلطنت کے دور میں عوام کی زبان تھی، جبکہ سرکاری کام کاج کے لیے فارسی کا استعمال کرتے تھے۔ ولی اورنگ آبادی اورنگزیب کے دور حکومت میں دہلی آئے۔ یہ اردو میں بڑے پیمانے پر شعر و شاعری کا باعث بن گیا۔ تیموری روایت تھی کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد شاہی تخت کا وارث بادشاہ کا بڑا بیٹا ہی ہو، لیکن تخت کی لالچ نے اس روایت کو رون ڈالا۔ ایک بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں اور رشتہ داروں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی۔ جو شہزادہ اپنے حریفوں کو شکست دے دیتا وہ تخت مغلیہ کا وارث بن جاتا۔ اسی طرح بابر کو اپنے ماموں اور چچا سے جنگ لڑنا پڑی۔ اس کا بھائی جہانگیر مرزا بھی اس کے لیے درد سر بن گیا۔ بابر کی موت کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں بادشاہ بنا۔ اسے اپنے بھائیوں کی دشمنی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے ہر محاذ پر اس کے ساتھ دشمنی کی۔ ہمایوں کو افغان سرداروں کی مخالفت کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا، مگر اس کے بھائی سے شکست دے کر تخت دہلی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے قدم قدم پر اسے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ افغان سردار شیر خان سوری نے اسے شکست دے کر دہلی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ہمایوں دہلی چھوڑ کر لاہور پہنچا۔ افغان فوج نے اسے لاہور سے بھی بھگا دیا۔ ہمایوں شکست کھا کر ملتان جا پہنچا۔ کامران مرزا نے ملتان میں قیام کے دوران اس کی خوابگاہ کو توپ سے اڑانے کی کوشش کی، مگر ہمایوں محفوظ رہا۔ بالآخر وہ سندھ کے راستے ایران جا کر پناہ گزین ہوا۔ 15 سال بعد سن 1555 عیسوی میں اس نے ایک بار پھر مغل سلطنت حاصل کی، مگر 1 سال سے کم عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کے بعد اکبر بادشاہ بنا۔ کسی نے اکبر کی مخالفت نہیں کی۔
صرف اس کا ستیلا بھائی مرزا عبدالحکیم سازشی امرا کے بھڑکانے پر فوج لے کر لاہور پر حملہ آور ہوا، مگر اکبری فوج نے اسے شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ اس نے تمام عمر قید میں گزاری۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا۔ اس کے بیٹے خسرو نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی۔ جہانگیر نے باغی فوج کو شکست دے کر باغیوں کو سر عام پھانسی دے دی اور شہزادہ خسرو کو اندھا کروا دیا۔ اس نے تمام عمر قید میں گزار دی۔ جہانگیر کے بعد شہزادہ خرم شاہ جہاں کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اس کی مخالفت اس کے بھائی شہزادہ شہریار اور شہزادہ داور بخش نے کی، مگر شاہ جہان کے وفاداروں نے انہیں شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ شہزادے شہریار کو اندھا کر دیا گیا جبکہ شہزادہ داور بخش مارا گیا۔ سن 1658 عیسوی میں شاہ جہان کی زندگی میں ہی اس کے بیٹوں دارالشکوہ اورنگزیب شجاع اور مراد کے درمیان تخت کے حصول کے لیے خونریز جنگیں ہوئیں، جس میں اورنگزیب کو فتح نصیب ہوئی جبکہ تمام شہزادے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اورنگزیب نے اپنے باپ شاہ جہان کو لال قلعے میں نظر بند کر دیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ سن 1707 عیسوی میں اورنگزیب کے انتقال کے بعد ایک بار پھر جانشینی کی جنگ چھڑ گئی، جس میں شہزادہ اعظم، معظم اور کام بخش نے حصہ لیا۔ شہزادہ معظم کامیاب رہا جبکہ دوسرے شہزادے جنگوں میں مارے گئے۔ اورنگزیب کی وفات کے 10 سال بعد کے عرصے میں 7 خونریز جنگیں ہوئیں، جس میں مغل حکومت کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ لاتعداد جرنیل، سپاہی اور جنگی فنون کے ماہرین مارے گئے، جس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی۔ مغل حکومت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر بہت سے صوبے دار باغی ہو گئے۔ انہوں نے مرکز کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ بنگال کے صوبے دار علی وردی خان نے بنگال کے حکمران ہونے کا اعلان کر دیا۔ مرکزی حکومت میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کو سزا دی جاتی۔ حیدرآباد دکن کا صوبہ نظام الملک کے زیر حکومت تھا۔ اس نے بغاوت کر کے خود کو وہاں کا حاکم قرار دے دیا۔ مرکز نے اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہ کی۔ پنجاب میں سکھ اور درانی حکومت کر رہے تھے۔ روبیل کھنڈ کی ریاست روبیلا سرداروں کے ماتحت تھی۔ بعض علاقوں میں مرہٹے چھائے ہوئے تھے۔ سلطنت مغلیہ سمٹ کر دہلی کے گرد و نواح تک رہ گئی۔ کوئی ایسا مضبوط حکمران نہ تھا جو ان باغیوں کی سرکوبی کر کے یہ علاقے دوبارہ مرکز کا حصہ بناتا۔ مرہٹے جنوبی ہند سے تعلق رکھتے تھے، مذہب کے لحاظ سے ہندو تھے اور متعصب تھے۔ ان کی سرکوبی کے لیے اورنگزیب کو کئی سال خرچ کرنا پڑے۔ ان کا سردار سیواجی ایک عام سردار سے زیادہ نہ تھا، مگر اس نے مقامی حکمرانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر کئی شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت کو مضبوط کیا۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات سن 1707 عیسوی کے بعد مغل شہزادے تخت کے حصول کے لیے جنگوں میں الجھ گئے۔ اس دوران سکھ سرداروں نے اپنی عسکری طاقت کو مضبوط کر لیا۔ انہوں نے بہادر شاہ اول کے دور میں مغل حکومت کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں شروع کر دیں۔ انہیں ایک ظالم اور مسلم دشمن قائد مل گیا جس کا نام بندہ بیراگی تھا، جو تاریخ کے اوراق میں بابا بندہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے پنجاب کے علاقوں جالندھر، گرداسپور، فیروز پور، پٹھان کوٹ کو تباہ و برباد کیا اور قتل و غارت کی انتہا کر دی۔ اس کے ظلم کا نشانہ مسلمان بنتے تھے۔ اس نے مسلمان عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو وسیع پیمانے پر موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے ظلم کی داستانیں دلی دربار تک پہنچ گئیں۔ اس پر بادشاہ نے اس کے خلاف شاہی فوجیں روانہ کی۔ شاہی فوج کی کارروائیوں پر یہ لوگ جنگلوں میں چھپ جاتے اور موقع ملتے ہی چھاپہ مار کارروائیوں سے شاہی فوج کو نقصان پہنچاتے۔ یہ فتنہ سن 1718 عیسوی میں فرخ سیر کے دور میں ختم ہوا جب بندہ بیراگی مارا گیا، مگر سکھ فتنے کا مکمل خاتمہ نہ ہو سکا۔ پنجاب کے گورنر میر معین الملک عرف میر منو نے
سکھوں کے اس فتنے کے تدارک کی کوششیں کیں۔ وہ قصور میں سکھوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے گیا۔ سکھ اس کی آمد کی خبر سن کر بوکھلا گئے۔ جنگ کے بعد وہ اپنی گھوڑی پر سواری کا لطف اٹھا رہا تھا کہ گھوڑی بے قابو ہو گئی۔ میر معین نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ اس حادثے میں میر معین مارا گیا۔ بعض لوگوں نے اسے سازش قرار دیا مگر حقائق سامنے نہ آ سکے۔ اس کی موت کے بعد اس کی بیوی مغلانی بیگم نے اپنے 3 سالہ نابالغ بیٹے کی سرپرستی کی اور پنجاب کی حکمران بن گئی۔ یہ دور سازشوں کا دور تھا۔ ہر شخص حاکم پنجاب بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس دوران احمد شاہ درانی نے پنجاب پر حملے کیے تاکہ سکھوں کا زور توڑا جائے، مگر سکھ سردار جوں ہی اس کی آمد کی خبر سنتے جنگلوں میں اور اپنے محفوظ مقامات پر چھپ جاتے، مگر جوں ہی شاہی فوج واپس ہوتی سکھ ایک بار پھر کارروائیاں شروع کر دیتے۔ احمد شاہ درانی نے اپنے بیٹے تیمور شاہ کو حاکم پنجاب مقرر کیا اور مغلانی بیگم کو جاگیر دے کر حکومتی امور سے دستبردار کر دیا۔ اس دوران مرہٹے اور سکھ متحد ہو گئے۔ انہوں نے مل کر ایسا بھرپور حملہ کیا کہ افغان سپاہ کے پاؤں اکھڑ گئے۔ انہوں نے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں اور دریائے سندھ پار کر کے دم لیا۔ پنجاب کے صوبیدار آدینہ بیگ نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا۔ لاتعداد سکھ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے۔ چنانچہ سکھوں نے رات کے اندھیرے میں اس کی رہائش گاہ پر شب خون مارا، جس سے آدینہ بیگ جاں بحق ہو گیا۔ اب سکھوں کا راستہ روکنے والا کوئی نہ تھا اور مغل شہنشاہ بالکل بے بس تھے۔ لاہور شہر کے عوام 3 سکھ سرداروں لہنا سنگھ، چڑت سنگھ اور گجر سنگھ کے درمیان ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ 24 ستمبر سن 1599 عیسوی میں برطانیہ کے تاجروں نے مل کر ایک تجارتی کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام دیا گیا۔ ملکہ برطانیہ ملکہ الزبتھ کی طرف سے اسے ہندوستان اور دیگر ایشیائی ممالک میں تجارت کرنے کی اجازت دی گئی۔ سن 1612 عیسوی میں کمپنی کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ تجارت کا دائرہ کار ہندوستان تک وسیع کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ملکہ برطانیہ سے گزارش کی کہ برطانوی سفیر کے ذریعے مغل بادشاہ جہانگیر سے تجارت کے لیے اجازت دلوائی جائے۔ چنانچہ حکومت برطانیہ نے سر تھامس رو کو مغل بادشاہ کے پاس روانہ کیا۔ اس خط میں شہنشاہ ہندوستان نور الدین محمد جہانگیر سے گزارش کی گئی کہ وہ برطانوی تاجروں کو سورت اور دیگر شہروں میں تجارت کی اجازت دیں اور انہیں رہائش گاہوں، گودام خانے تعمیر کرنے کی اجازت بھی دی جائے اور اپنے سامان تجارت کی حفاظت کے لیے پہرے دار اور اسلحہ رکھنے کی اجازت دی جائے۔ شہنشاہ جہانگیر نے خط کے جواب میں یہ لکھوایا کہ میں نے اپنے تمام صوبائی حکمرانوں کو حکم نامے جاری کر دیے ہیں کہ برطانوی تاجروں کو ہندوستان میں اشیاء کی خرید و فروخت، نقل و حرکت اور رہائش کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ اس نے مزید یہ بھی لکھا کہ برطانوی تاجر شاہی محلات کے لیے اشیاء لا سکتے ہیں۔ اسلحہ رکھنے کی فی الحال انہیں اجازت نہیں دی گئی، مگر پہرے داروں کی شکل میں برطانوی تاجروں نے تربیت یافتہ سپاہ تیار کر لیا۔ انہوں نے مختصر وقت میں گوا، چٹاگانگ اور بمبئی میں اپنے تجارتی ٹھکانے بنا لیے۔ انہوں نے پرتگیز، ڈچ، اسپینی تجارتی کمپنیوں کے جہازوں پر حملے کیے تاکہ ان کی طاقت کو توڑا جائے۔ اس طرح انہوں نے سورت، مدراس، کلکتہ میں اپنی طاقت مستحکم کر لی۔ انہوں نے فورٹ ولیم، فورٹ سینٹ جارج اور بمبئی کے قلعے آباد کیے۔ انہوں نے مقامی آبادی کے لوگوں کو اپنا ملازم رکھا۔ مقامی آبادی کے لوگ ان کے اخلاق اور دیانتداری کے قائل ہو گئے۔ مغلیہ دور کی اس عظیم عروج و زوال کی داستان کے ساتھ مجھ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔